صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر اور ان کے فضائل و مناقب اور ان کی قربانیاں بیان کرنے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم تک اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پہنچانے کا جو ذریعہ بنایا وہ صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں وہ ذریعہ بنایا جس ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اپنا سب سے پسندیدہ دین ان کو عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرما کر صحابہ اکرام کی جماعت تیار فرمائی، اور صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دین قبول کیا اور اس پر عمل کیا، اور پھر اس دین کو لے کر صحابہ اکرام پوری دنیا میں پہنچے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور دنیا کے ہر خطے تک اللہ کا دین پہنچایا۔ جتنے بھی دین اسلام کے احکامات ہیں ان سب کی روایت کرنے والے صحابہ اکرام ہیں۔ نماز کے احکامات و فضائل، روزے کے فضائل احکامات، اسی طرح زکوٰۃ، حج، دیگر تبلیغ کے کام، اور اسی طرح جہاد کے کام، مدارس و خانقاہوں کے مراکز کے کام، ان تمام چیزوں سے متعلق جو امت کو احادیث ملی، روایات ملی، اور جتنا بھی دین ملا صحابہ اکرام کے ذریعے ملا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کی بنیاد اور اساس ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے واقعات اور ان کے فضائل و مناقب اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کی عظمت، ان کی وقعت، ان کی محبت، ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ جب ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی عظمت ہوگی تو دین کی عظمت بھی آئے گی، اور اگر خدا نخواستہ دلوں میں صحابہ اکرام کی عقیدت اور عظمت اور عزت اور محبت نہیں ہوگی تو پھر جتنے بھی دین کے احکامات ہیں ان کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بننے والے صحابہ اکرام ہیں۔ تو جب صحابہ اکرام کی محبت نہیں ہوگی تو ان احکامات کی بھی محبت دل سے نکل جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کے واقعات، ان کے مناقب، ان کے فضائل بیان کرتے رہیں۔ ایک تو یہ مقصد ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں تو کیونکہ یہ کلمہ، یہ دین بڑی آسانی سے مل گیا، لیکن صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی، کتنی جان فشانیاں کی، اور کتنا مال قربان کیا، جان کی قربانیاں دی، اور تن من دھن کی بازیاں لگائی، پھر اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیلا۔ تو ان کی بڑی بڑی قربانیاں لگی۔ جب ان کے واقعات اور ان قربانیوں کا ذکر خیر ہوگا تو ہمارے اندر بھی دین کی قدر پیدا ہوگی، اور اسی طرح قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ قربانی دینے کا جذبہ ہونا ہر مسلمان کے اندر ضروری ہے۔ یہ دین ہم تک پہنچ گیا، اب اس دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جس کے پاس میرا دین چلا گیا، میرے دین کی ایک آیت کا حصہ بھی چلا گیا، اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی تبلیغ کرے، آگے پہنچائے۔ تو یہ دین کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، اور جو بھی حق پر چلتا ہے اسے یقیناً قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ تو یہ قربانی دینے کا سبق ہمیں صحابہ اکرام سے ملے گا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں، ان کے واقعات ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا، وہ ہمت پیدا ہوگی، وہ استقامت و استقلال پیدا ہوگا۔